نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ تغابن مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 64 ہے۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ التغابن کی تفصیل جانیں گے۔ سورۃ تغابن مدنی صورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 64 ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن کے معنی ہیں ہارنا۔ اس سورۃ مبارکہ میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کا ذکر ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، در حقیقت وہ اپنی زندگی کی بازی کو ہار جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورۃ التغابن میں، کہ جو قرآن پاک پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ سے شغف حاصل نہ کرے تو در حقیقت اس نے قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، اور اگر تم منہ پھیر لو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، عمل نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ التغابن یہ سورۃ المنافقون کی جوڑا سورہ ہے۔ سورۃ المنافقون میں منافقین کے بارے میں جو وضاحت فرمائی کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کا انجام کیا ہے، ان منافق لوگوں سے منسلک نہ ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ سورۃ التغابن میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کے راستے میں ایک دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اپنے ہی اہل و عیال کے ساتھ بڑھا ہوا تعلق، کہ جو انسان کے قدم روک دیتا ہے، اور اس کو تفصیلاً آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے، اور وہی شکر کا حقدار ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز پیدا کی اور توازن سے پیدا کی۔ اس کے ہاں کوئی خامی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس زندگی کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ لازماً ایک ایسا دن آئے گا جب یوم حساب ہوگا۔ وہ بادشاہ ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کو اسی کی تعریف اور شکر کرنا چاہیے، اور جب کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہر چیز کے کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تمہیں آزادی دی کہ تم مومن بن سکو یا کافر بن سکو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم نے عمل کیا اس کو دیکھا۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا برحق ایک مقصد کے تحت، کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اس نے تمہیں دلیل پیش کی ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پر مبنی حکمت پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی حسین بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ تمہاری صورتیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائیں، اور سب ایک روز مٹی میں مل جانا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت بند ہو جائے گا، اور اتنا حسین تم کو بنایا کہ تم خود بھی فخر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز تک سے واقف ہیں۔
آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ عمل کر سکے، اگرچہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اس کا نتیجہ اس دنیا میں دیکھ لیا۔ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تبلیغ کے لیے رسول بھیجے، لوگوں پر عذاب آیا جنہوں نے کہ رسولوں کی تکذیب کی، اور واضح نشانیاں لے کر یہ رسول آئے تھے۔ ایسے پیغامات تھے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ انسان کے اندر جب قوی ہونے اور دوسرے کے کافر ہونے کا احساس ہو جائے جھوٹا پیدا، تو وہ پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا، کیا تم ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا، یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ان منکروں نے بڑا دعویٰ کیا کہ یہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، ان سے کہہ دو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تم لازماً بتائے جاؤ گے جو عمل تم دنیا میں کرتے تھے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا، جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے گا، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوردار طریقے سے جواب دیا، اس بات کا دلیل بھی بیان کی کہ کہہ دو کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے، تیرے رب کی قسم تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آیت نمبر 9 میں، جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اس سے بھی اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ باہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے کے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ چنانچہ اس بات کو سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ہمارے پیغمبر کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف پہنچا دے۔ لوگوں کو زبردستی ایمان کا رویہ اختیار کرانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ پر ہی تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا، مومنو، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولاد کو اس کے لیے ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ تمہاری مال اور اولاد یہ تو امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ رشتے ناطے تعلقات اسی میں رہتے ہوئے دین کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہاری اولاد اور بیوی تمہیں دین سے روکیں تو ان کو جھڑکو نہیں، ان سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ عفو، درگزر اور معاف کر دینے والا رویہ اختیار کرو۔ اپنے آپ کو اعلیٰ رفع نہ سمجھو، بلکہ نظر انداز کر دیا کرو، اور ان کو بھی دین کی طرف لے کر آؤ۔ اور
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور خرچ کرو اس کے راستے میں ضرورت مندوں اور محتاجوں پر، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ نجات پانے والے ہیں، یعنی کہ دل کی تنگی نہ ہو اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا، اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کو دو چند کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے یعنی اچھا قرض دو گے تو اللہ تمہیں اس کو لوٹا دیں گے، لیکن یہ قرض حسن سلوک اور اچھے رویے کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا اور تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا قدردان بردبار ہے، وہ حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 18 میں، جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے، فرمایا گیا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں اپنے قدردان ہونے کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بردبار ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیں گے، کیونکہ وہ حاضر اور غائب کے جاننے والے ہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔